اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا وقت ہے، پھر بھی آپ کافی تعداد میں ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ طبیعت سے اجازت دے تو ایک صلوات جناب سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے قرات فرمائیں محمد مال محمد رضی الفرج علی محمد۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزاریں آپ کے ساتھ؟ اجازت آپ کی بھی ہے جی دربار کی طرف۔ ذکر کے صدقہ میں مالک سردار صاحبان کو اور آپ تمام عزاداروں کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ میرا مالک صحت، زندگی، عزت، رزق مزید عطا فرمائے۔ بڑے سردار صاحب سمیت تمام جتنے مومن بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں قبولیت کا وقت ہے، روحانیت کا وقت ہے، مالک انہیں عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ بے روزگار جوانوں کو میرا مالک بہترین روزگار عطا فرمائے۔ بے گھر مومنین کو مولا عزائے حسین کے لیے اپنے گھر عطا فرمائے۔ ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، عزاداروں کی مولا حفاظت فرمائے۔ شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت اور معرفت عطا فرمائے۔ سردار علی عمران خان صاحب کو مالک صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ مالک اپنے ظہور تک آباد و شاد رکھے۔ یہ جو عزادار شام کے وقت یہاں تشریف فرما ہے مالک کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ فیصلہ ہے قرآن کا کہ مرد حاکم ہوتا ہے، عورت محکومہ ہوتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے اپنی زوجہ کے لیے۔ وہ آدم سے لے کر خاتم تک پھر قیامت تک یہی قانون ہے ہر گھرانے کا کہ مرد حاکمیت کی جگہ پہ ہوتا ہے، زوجہ محکومیت کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ لیکن کائنات میں واحد ماں ہے میرے مولا حسن کی جو علی کے گھر میں محکومہ بن کے نہیں آئی، برابری پہ آئی ہے۔ ان ہاتھوں کا مولا محتاج نہ فرمائے جو ہاتھ شام کے وقت سیدہ کے سلام کے لیے بلند ہو گئے۔ سردار غالب خان صاحب، سردار زیدم صاحب، جاوید صاحب، آپ سید سردار ادھر والے تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہنا، آگے نہیں آ جاتے، تھوڑا تھوڑا جو جوان بیٹھے بزرگ نے تھوڑا تھوڑا ایسے تکلیف کر لیتے، ماحول اچھا ہو جاتا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ خوش ہو جایا کرو بی بی کے نام پر۔ آئے تو شام چاہے تھکاوٹ، انسان ہی تھکتا ہے، فرشتے نہیں تھکتے، اور تھکاوٹ جسم کی زینت ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کا بھی ایک لطف ہے، اور وہ بھی ذکر آل محمد میں آپ بیٹھے ہیں، یہ کوئی تھکاوٹ نہیں، مولا آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ باقی تھوڑے تھوڑے اگر بولتے رہو تھوڑے سے ایسے تو دو چار باتیں اچھی ہو جائیں گی آپ کی مدد سے۔ سیدہ علی جیسے سلطان اعظم کے گھر، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، قلب اللہ، نفس اللہ اس کے برابر کھڑی ہے۔ بیٹا میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ جو آگے آگے بیٹھ کر تھوڑی مدد کرتے رہنا، تکلیف تو ہوگی آپ کو، ظاہر ہے پھر تھوڑی سی کرنی پڑے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا ہے، کرم سے مولا سلامت رکھے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سمجھیں گے انہیں میں داد دوں گا، باقیوں کے لیے پھر ترجمہ کریں گے۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ آپ کو بابا ہے جنہوں نے قرآن سمجھا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں وہ قادر مطلق خدا ہوں جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے، 1 2 3 ہاتھ گنوں گا، جوانوں کے بزرگوں کے نہیں۔ جو لنگر کر سکتا ہے وہ علی کو بھی سلام کر سکتا ہے، خیر ہے، جوان نہیں تھکا کرو۔ اللہ کہتے ہیں میں وہ ازلی اور ابدی صناع مطلق ہوں، بسم اللہ، جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے۔ مالک تو اللہ ہے، تیرے ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے، تیری کن میں پتہ نہیں کیا کیا چھپا ہوا ہے، تیرے لیے دو سمندر ملا دینا کون سی بڑی بات ہے؟
اللہ کہتے ہیں آگے پڑھ، بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ کہتے ہیں دونوں مل بھی گئے اور پردہ بھی رہا۔ جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے تھوڑا اونچا بول پڑے، خیر ہے، سر بھی تو مار ہی رہے ہو نا۔ دونوں مل بھی گئے، پھر پردہ بھی رہا، پھر پردہ بھی رہا، پھر موتی بھی نکلے۔ یہی قرآن کی وضاحت، اسی آیات کی تفسیر ایک بندے نے مسجد نبوی میں اٹھ کر آپ کے سردار مصطفیٰ سے پوچھی تھی، یا رسول اللہ ہمارے لیے وضاحت فرمائے، مل بحران، مل حجاب، مل لولو والمرجان، وہ دو برابر کے سمندر کون ہے؟ جو درمیان میں پردہ ہے سرکار وہ کون ہے؟ جو موتی نکلے ہیں وہ کون ہے؟ سرکار فرماتے سنو، انا علی والفاطمہ بحران عمیقان من العلم، فرمایا اللہ کے ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے۔ ڈرائنگ روم میں ہوتا تو بات کھول کے کرتا، یہاں اشارہ ہی ہے، فرمایا پردہ میں دونوں کے درمیان مصطفیٰ ہوں۔ اچھا جو یہاں پہنچا ہے اس کو میں بہوا کروں گا۔ اور مولا لولو والمرجان، فرمایا الحسن والحسین، میرا حسن لولو ہے، میرا حسین مرجان ہے۔ تھوڑا پڑھنا ہے میں نے، جتنا حکم ہے نا اسی کے اندر سمیٹ لینا ہے، لیکن آپ کی توجہ اتنی ہے کہ دل بھی نہیں کر رہا آپ کو چھوڑنے کو۔ داد ساتھ کی خیر ہوتی ہے، توجہ ڈھیر ہے۔ وہ جب ہم تقریری مقابلے کالج یونیورسٹی میں کرتے تھے تو وہاں داد نہیں گنی جاتی تھی، لفظ گنے جاتے تھے۔ آج ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن سے داد مانگتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن آپ پھر بھی میری مدد کر رہے ہیں سرکار۔ مشکل ترین بات پہ آپ بول رہے ہیں۔ سیدہ علی شہنشاہ کے گھر برابری پہ آئی ہے۔ اب جسے چکی چلانے والی بطول یاد ہے، اسے جعفر کیا سنائے؟ آپ بھی کیا کہنا سرکار؟ ایک دو، یہ میری سیدہ مخدومہ معظمہ کے دن شروع ہیں نثار صاحب، تو ابھی سے یہ شروع ہو جائیں گے۔ چکی چلانا سیرت بطول ہے، چکی چلانا سیرت سیدہ ہے، چکی چلانا سیرت سیدہ ہے، چکی چلانا یار حد ہو گئی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں واہ واہ، سیرت چھپی ہوئی ہوتی ہے، بطول کی صورت کو دیکھنے کے لیے بھی اللہ والی آنکھیں چاہیے۔ واہ 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 واہ، ہاتھ اٹھا لو جو بچے جوان بیٹھے ہو، آپ میری مدد کر دو، بیوی آپ کی مدد کرے گی۔ ایک دفعہ ہاتھ اونچے، حیدری، تو سیدہ کی سیرت تک کیسے پہنچا؟ چکی چلانا سیرت نہیں ہے، واقعہ ہے۔ آپ کے کیا کہنے سرکار؟ میں ہاتھ باندھوں گا، بچوں آپ کے سامنے بھی باندھ رہا ہوں، اسی جملے کی قیمت دینا، پھر ساری زندگی جعفر کو داد نہ دینا۔ چکی چلانا واقعہ ہے، سیرت نہیں ہے۔ میں کیوں آیا شارے؟ گھر ہے میرا، مولا کی نوکری کرنے، کھانا بھی کھایا، آپ سے بھی ملا، دوستوں سے ملاقات بھی ہو گئی، چائے بھی پی، پانی بھی پیا، وضو بھی کیا۔ جس نے مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اس نے کہا جعفر علی عمران خان صاحب کے گھر کھانا کھانے آیا تھا۔ جو وہ نہیں، وہ چائے پینے آیا تھا، نہیں وہ اپنے دوستوں کو ملنے آیا تھا، میں کچھ کرنے نہیں آیا، میں مجلس پڑھنے آیا ہوں۔ یہ 4-5 واقعے تھے جو ہو گئے۔ کتنا پھیپھڑا تھے جعفر تمہیں، نہیں آئی زمین پہ چکی چلانے حسین کی ماں۔ اور سارا زمانہ یاد رکھے، کبھی بھی سیدہ چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہوتا۔ جیو 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 جیو، کیا شام کے وقت خیرات والے لوگ مل گئے؟ ایک بار ہاتھ چاؤ چا مدد کرو، حیدری۔ موقع ضرورت بے شمار بے شمار۔ بلند صلوات پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک دفعہ کوشش کرو خلوص دل کے ساتھ تھکاوٹ اتار کے بی بی کی ذات پہ بلند صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ آپ کو واہ واہ سرکار، اور ان سرداروں کو واہ واہ جو سارا دن کی تھکاوٹ باوجود بھی انہوں نے مدد کی ہے۔ ہاں جی، انصاف کرنا چاہیے۔ چکی چلانا بس یہی یاد ہے سیدہ؟ میرے بچے ذرا مسکراتے رہنا جو جوان ہو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سیدہ
دیکھنا اللہ سید، میں آپ کو یہ بات بچوں کو ضرور سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ بی بی کے مسئلے میں رعایت نہیں دیتا۔ اب اتنے آپ کی دعا مل گئی ہے، گھر والے نہیں بھی بولیں گے تو خیر ہے، بار بار ہاتھ باندھتے ہوئے میں اچھا نہیں لگتا یار، لائیو کیمرے ہوتے ہیں وہ کیا کہیں گے ہاتھ باندھتا رہا۔ سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت نہیں دیتا۔ میرے پاس 1 2 3 4 5 نہیں، 1001 دلیل ہے، اور سیدہ بھی اپنے مسئلے میں رعایت خود بھی نہیں دیتی۔ واہ 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 واہ، میرا مولا بیٹھے یہی رہے، یہ تیرے بڑے لاڈلے ہیں، انہیں فرشتوں نے کچھ نہیں کہنا، میری کیا ضرورت ہے، لیکن میں بھی تو ان کا نوکر ہوں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، قبر حسین کی شبیہ ہے، بیٹھے یہی رہے کہ فرشتے بھیج، جو میرا دل کر رہا ہے کہ میں جملہ میرا وہ قیمت مجھے بھی تو چاہیے نا جی، ہو سکتا ہے ان کا مزاج نہ بنے تو یہ تو بڑے لوگ ہیں، فرشتے آئیں گے میری مولا میری مدد کریں گے۔ یہ جو ہم دیکھنا بطول کے مسئلے میں اللہ رعایت نہیں دیتا، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز یہ کیا ہے؟ یہ آل محمد کی ادا کا نام ہے۔ واہ 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 واہ، آل محمد کی ادا کا نام ہے نبی النماز۔ میرے پاس دلیل ہے، میں بتاتا ہوں کیا، وہ کہتے القیام ہو و رسول اللہ، جو نماز کا قیام ہے یہ مصطفیٰ ہے، والرکوع ہو و امیر المومنین، جو نماز کا رکوع ہے، منت نہ کروا یار بول پہ، وہ علی ہے، سجدے بھی 2 ہیں، حسنین بھی 2 ہیں، واہ، قیام محمد، رکوع علی، سجدے حسنین، نیت ہے بطول۔ ہاتھ جو اٹھا رہے ہیں میرا مولا، ان ہاتھوں کو امام زمان ہمارا بادشاہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ قیام محمد ہے، بولیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ میں جعفری جا رہا ہوں۔ نماز کا قیام مصطفیٰ ہے، پھر آپ کے میں گلے فٹ نہیں ہونے لگا۔ رکوع علی ہے، سجدے حسنین ہے، نیت ہے سیدہ۔ اب دیکھنا قیام میں رعایت دیتا ہے، اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ۔ رکوع میں رعایت دیتا ہے، نہیں کر سکتا اشارے سے کر۔ آؤ بسم اللہ سرکار، عزت ماں والی جناب مخدوم قبلہ سید ضریعت عمران شاہ سے مولا سید سلامتی دے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، میں سونا نا سرکار 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 صرف آپ دعا کریں بادشاہ، بس سردار بھی آ گئے، آپ بھی سارے سردار ہی تشریف فرمائیں، لیکن جملہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب میں سننے آیا ہوں، لیکن اس کے بعد فیصلہ ہے کہ ممبر میں ان کے حوالے کروں گا یا پھر 2-4 منٹ گزارتے ہیں۔ قیام محمد ہے، رعایت دیتا ہے، اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ۔ رکوع علی ہے، رعایت دیتا ہے، نہیں کر سکتا اشارے سے کر۔ سجدے حسنین ہے، رعایت دیتا ہے، نہیں تیری گردن جھک سکتی آنکھوں سے جھکا۔ نیت ہے بطول، نیت میں رعایت نہیں دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یار ہاتھ اٹھانے والوں، قبر تک جعفر آپ کا نوکر رہے گا، مجھے آپ کی شکلیں نہیں بھول سکتی۔ ایک باری ہاتھ اونچا چاہ کے نعرہ حیدری، نہیں پورے ہاتھ چاہ کے کچھ نہیں ہوتا، حیدری۔ یہ اشارہ سعد اللہ ہے یا معیار ہے یار، اٹک کا میں قائل ہوں۔ نیت ہے سیدہ، نیت میں رہتا، نیت میں کون سے تیرا زور لگنا ہے، یہ سوچ بھی لے، گونگا بھی نیت کر لیتا ہے۔ اچھا چلو ایک اور رخ سے دیکھتے ہیں، یہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پہلی نماز جو اللہ نے واجب کی تھی وہ ظہر ہے، وہ فجر والی پہلی نہیں ہے، پہلے ظہر ہے۔ وہ 6 نمازیں ہم دن کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، تو ظہر سے شروع کرتے ہیں کیونکہ پہلی واجب ظہر ہوئی ہے۔ اور نماز پڑھ لیا کرو، جب آپ پڑھتے ہیں نا اور میں پڑھتا ہوں تو نماز کو پر لگ جاتے ہیں، اور باقی عبادات خدا پوچھتے ہیں آج کیوں خوش ہے، کہتی آج مجھے نا علی والے نے پڑھا ہے۔ کتنا کمال ہے آپ لوگوں کے لیے، بس مسکراتے رہنا، داد آپ نے مجھے قیمت دے دی ہے۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ ان کے جو نام ہے نا، یہ وقت کے اعتبار سے نام ہے کہ وقت ظہر کا اس لیے کہتے ہیں ظہر والی نماز، عصر کا وقت اس لیے کہتے ہیں عصر والی نماز، مغرب والی کو مغرب وقت کے اعتبار سے، عشاء والی کو بھی، صبح والی کو بھی، اصلی نام ان کے اور ہیں۔ تو
کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے اور آپ ہی چھیڑ رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں. وہ فرماتے الظہر ہو رسول اللہ. تھوڑا سا بولو یار, نہ کرو منت, ضد چھوڑ دو. آج ظہر رسول سرکار مصطفیٰ ہے. والعصر ہو امیر المومنین. عصر والی نماز کا حقیقی نام علی ہے. والمغرب ہے یا سیدات نساء العالمین. مغرب والی اصل کا نام سیدہ ہے. والعشاء ہو والحسن المجتبی. عشاء کا اصلی نام مولا حسن ہے. والفجر ہو والحسین. فجر کا حقیقی نام حسین ہے. اور یہ جتنی نمازیں ہیں, میں میک پہ کھڑا ہوں کہ مٹکے میں منہ تو نہیں ہے میرا, حجرے کا دروازہ بند نہیں, میدان ہے. یہ لائیو کیمرے شیمرے چل رہے ہیں. یہ ایک آنکھ والا ہر ہاتھ میں ہے. جب سے موبائل آئے ہیں دانت کم ہو گئی ہے. وہ بندہ موبائل میں کرے کہ ہمیں دانت دے, بڑے مسائل ہوتے ہیں. میں کسی کو روک نہیں رہا. یہ جتنی نمازیں ہیں یہ 2 رکعت واجب تھیں. ظہر کی بھی 2 تھی, عصر کی بھی 2 تھی, مغرب کی بھی, عشاء کی بھی, صبح کی یہیں 2. یہ پھر اللہ نے اضافہ کیا. اللہ نے کہا ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنا, 2 میری طرف سے واجب ہیں, 2 میرے محبوب کا حصہ. سبحان اللہ. کیا سن رہے ہیں آپ یار؟ اب آپ نے مدد کی ہے میری, اب مدد کی ہے کرنا صاحب انہوں نے. سر مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. عصر والی 2 تھی, اللہ کہتے اب 4 پڑھنا, 2 میری طرف سے واجب, 2 علی کا حصہ. مغرب کی بھی 2 تھی, اللہ کہتے اب 3 پڑھنی ہے, 2 میری طرف سے, 1 بی بی کا حصہ. عشاء کی 4 ہو گئی, اللہ کہتے 2 میری طرف سے, 2 حسن المجتبی کا حصہ. صبح کی یہیں 2. یا اڑو گے اکیلا اڑتے ہوئے میں بھی اچھا نہیں لگوں گا, یا مجھے روک لینا میرے بچوں, یا خود میرے ساتھ اڑنا. میں نے کہا میرا اللہ اپنے ولی علی کو بھی 2 رکعتیں دی, اپنے محبوب کو بھی 2 رکعتیں دی, حسن المجتبی کو بھی 2 رکعتیں دی, اپنی حجاب سیدہ کو بھی 1 رکعت دی. صبح میں حسین کا حصہ اس کی رکھی 2. اللہ کہتا ہے میں نے صبح کی 2 رکھ کے کائنات کو بتایا ہے کہ جو جو کچھ میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے. اب بولے آپ میرے ساتھ, اب آپ نے اشارہ تک نے احسان کیا میرے ساتھ. ایک باری جوان پورے ہاتھ اونچے, حیدری. واہ واہ واہ, یا رسول اللہ, علی ولی اللہ. تھوڑا اونچا بولو, تھوڑا سا. بے شمار. یا علی. آپ راضی بیٹھے ہیں اس طرف والے بچوں, راضی بیٹھے اتنا بتا دو. یہ تو سارے کمال لوگ مل گئے ہیں. جو جو اللہ کہتا ہے میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے, اور جو کچھ حسین کا ہے وہ میرا ہے. ہم ہیں حسینی تو ہم اللہ والے ہیں. واہ 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 واہ, کہ جو جو حسین کا ہے وہ اللہ کا ہے, تو ہم بھی اللہ کے ہی ہیں, اللہ ہمارا ہے. اچھا میں نے کہا مالک یہ تو سمجھ آ گئی جو کچھ تیرا ہے وہ سارا حسین کا ہے. بی بی کو 1 رکعت کیوں دی؟ سب کو 2 دی, سیدہ کو 1 رکعت کیوں؟ اللہ کہتے تجھے میں سمجھاتا ہوں, یہ تجھ سے پہلے پہنچیں گے. مالک حکم. اللہ کہتے جب تم سفر میں جاتے ہو, واہ واہ واہ, سید بہت مہربانی, ایسا تھوڑا اونچا بول پڑو سارے, شرمیلے بندے بچ گئے, محفل باقی چلے گئے ہیں. جب تم سفر میں جاتے ہو تو اللہ کہتے ہیں میری طرف سے تمہیں اجازت ہے, میرے محبوب کی طرف سے اجازت ہے, اوصیاء محمد کی طرف سے اجازت ہے کہ جو 4 رکعت ہے وہ 2 کی معافی 2 پڑھ لو. اللہ کہتے ہیں ظہر کی 4 ہیں, پڑھنی 2 ہیں سفر میں. اللہ کہتے ہیں یا میرے والا حصہ معاف یا میرے محبوب والا حصہ معاف, 2 پڑھ لو, 2 کی چھٹی. عصر کی 4 ہیں, پڑھنی 2 ہیں, یا میرے والی 2 معاف یا علی کا حصہ معاف. عشاء کی بھی 4 ہیں, وہ بھی 2 پڑھنی ہے. اللہ کے باپ کی کیا بات ہے؟ اللہ کہتا ہے یا میرے والا حصہ معاف یا حسن المجتبی والا حصہ معاف. اللہ کہتا ہے میں نے مغرب کی 3 رکھ کے سارے جہان کو سمجھایا ہے کہ میں اللہ اپنا حق معاف کر دوں گا, بطول کا حق معاف نہیں کروں گا. جیو جس کی چھت پہ علامہ ہے, تھوڑا ہاتھ بلند کرو نرا. حیدری. سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت نہیں دیتا. بسم اللہ. اور یہ وحد جوڑا ہے علی اور سیدہ, جن کے 2 عقد ہوئے ہیں, ایک آسمانوں پر ایک زمین پر.
آسمانوں پہ اہتمام اللہ نے کیا، زمین پہ سرکار مصطفیٰ نے کیا۔ ایک ہی یہ بات ہے کہ رسالت میں آپ کا فعل بھی فعل خدا ہے۔ وہاں پر خطبہ جو لکھا ہے کتابوں میں جبریل نے پڑھا، یہاں پر سرکار مصطفیٰ نے پڑھا۔ وہاں پر حوروں نے خوشیاں کی، ملائکہ نے درود و سلام پڑھے۔ 6 مہینے ولیمہ ہے تیرے مرشد علی کا، یوں بھی کرے تو 6 مہینے ہی ہے۔ اللہ نے کہا تھا 6 مہینے چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کر بشر تک، کوئی بھی جو ذی روح چیزیں ہیں وہ اپنا رزق تلاش نہیں کریں گی، میں اللہ بھیجتا رہوں گا۔ اللہ کہتا ہے چونکہ ولیمہ ہے علی کا، میں توے کو بھی جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑا سا مہربانی کی آپ نے مدد کر دی، بس میں مخدوم صاحب کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں جی۔ 6 مہینے اور بہت بڑا اجتماع ہے یہ، تو پھر ہمارا علم ختم ہو سکتا ہے، ان گھرانے کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سا علی ہے جو 10 دنوں میں ختم ہو جائے؟ یا وقت ختم ہو جاتا ہے یا علم ختم ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ شہنشاہی ہے۔ اچھا ایک بات وہاں کی اور ایک بات یہاں کی، اور میں گیا آسمانوں پر، سمندر دا کنارہ کوئی نہیں نا، ہائے ہائے ہائے، مولا دے فضائل دی حد ہی کوئی نہیں فرق۔ اس بے حد نے ایسا علی ہمیں عطا کیا ہے۔ بندے کہتے ہیں یہ گندے مندے ہیں تو یوں ہیں تو وہ ہیں، تو جوتیاں نہیں پہنتے، تو کالے کپڑے ہیں، تو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کو نماز سماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ او بھائی یہ تانے ہمیں نہ دے، یہ اللہ سے باپ آ کر کہ جب ہم تھے ہی اتنے گندے اس نے علی ہمیں کیوں دیا ہے؟ وہ کسے نمازی شمازی تو دیتا ہے، کسے مسیح شسید والے میں دے دے گا۔ ایک باری ہون ہاتھ اچھے، ناراض نہیں ہونا ہے علی۔ آپ سلامت رہیں، علی علی کرنے والے احسان مند، میں نوکر آپ کا سرکار، میں جتنے دفعہ حکم کرو سرکار۔ اصول کافی آپ کے مذہب کی وہ پہلی کتاب ہے جو کتاب لکھی گئی ہے نا شیعہ مذہب میں، وہ اصول کافی ہے، غیبت صغریٰ میں لکھی تھی حضرت علامہ یعقوب کلینی نے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ میں تو بڑا خوش ہوا، میں نے خوشی میں کیا کہوں کہ کیا کیا میں نے کیا، میں نے کب اڑ بھی جائیں تو خیر ہے۔ سرکار صادق فرماتے ہیں اللہ نے تب تک کسی دل میں علی کی ولایت رکھی نہیں جب تک اللہ نے اس دل کو خود نہیں دھویا۔ کیا طاہر ہیں ہمارے دل سردار صاحب کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو پہلے پاک کیا ہے۔ ہاتھ اٹھا لو، خیرات ملے گی جوانوں کو، بزرگوں کو تکلیف نہیں دے رہا، آپ کو میں تکلیف دیتا رہتا ہوں جوانوں کو۔ اور علی کی ولایت اتنی واجب ہے، اتنی واجب ہے، اتنی واجب ہے، اتنی واجب ہے کہ جو واجب ہے علی ان پہ واجب ہے۔ قرآن واجب ہے، علی قرآن پہ واجب ہے۔ سار اٹھاؤ یار۔ ایک بات وہاں کی ایک یہاں کی، نوکری تمام۔ آسمانوں پر ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، تو اے واو بے چھوٹی جی اوپر کھڑی زبر طوبہ۔ اللہ نے طوبہ درخت سے کہا تو خوش نہیں؟ علی اور سیدہ کے عقد، اس نے کہا مالک خوشی کی حد ہی نہیں۔ تو اللہ کہتے پھر اظہار کرنا۔ مالک کیا کروں؟ دیکھنا کتنی محبت کرتے اللہ علی والے سے۔ اللہ کہتا ہے ازل سے لے کر قیامت تک جتنے میں اللہ نے علی کے مرد و زن شیعہ پیدا کرنے ہیں اتنے پتے گرا۔ مدد فرمائیے آپ نے سرکار، تھینک یو بیٹا۔ اور ہر پتے پر علی کے ہر حبدار کا نام، آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا میرا سب کا۔ اللہ نے جبریل سے کہا فرشتوں سے کہو یہ پتے چن لیں، انہوں نے چن لیے۔ اللہ نے کہا انہیں کہو اپنے جبے کی جیبوں میں محفوظ کریں، انہوں نے کر لیے۔ جبریل کو سارے فرشتوں نے کہا تو ہمارا بھی سردار ہے، پوچھ تو صحیح مالک سے یہ کب تک سنبھال کے رکھنے ہیں۔ اللہ نے کہا قیامت تک۔ مولا کی قبر کی قسم نہیں بولو گے تو میں قبر میں جا کے شکایت لگاؤں گا علی کو کہ مولا جوانوں نے مجھے قیمت نہیں دی تھی۔ بولو گے تو وہ جو سوال جواب کریں گے نا مان ربوں کا، یا علی تھوڑا تھوڑا اونچا بولو، حیدری حیدری حیدری۔ اللہ نے کہا یہ قیامت تک سنبھال کے رکھنے ہیں۔
قبر میں وعدہ ہے، گواہی دوں گا علی کے سامنے کہ مولا انہوں نے قیمت دی تھی۔ جبریل نے کہا مالک ویسے آپ کا حکم ہے، ویسے سبب قیامت تک کیوں محفوظ رکھیں؟ تھوڑے پیروں درد پہ رکھنا۔ اللہ کہتا ہے جبریل ہے، اور جب علی کے شیعہ زمین پہ بیٹھ کر علی اور سیدہ کی شادی کے قصے سنیں گے تو ان کے دل میں یہ امنگ نہیں اٹھے گی کہ یار ہم اس زمانے میں ہوتے، اپنے مولا کی شادی پہ جاتے، مولا کے ولیمے پہ جاتے، صلواتیں پڑھتے، لنگر کرتے۔ جبریل نے کہا بالکل میرا مالک، شیعوں کے دلوں میں یہ خواہش تو اٹھے گی۔ اللہ کہتے بس ان کی خواہش کا احترام کرنا ہے۔ قیامت کے دن جب علی کے شیعہ میدان معاشر میں داخل ہوں گے، جس فرشتے کی جیب میں جس شیعہ کے نام کا پتہ ہے وہ فرشتہ اس شیعہ کو ڈھونڈے گا، احترام کے ساتھ یہ پتہ اس کے ہاتھ پہ رکھے گا اور کہے گا بھائی یہ علی کی شادی کا کارڈ ہے، ولیمہ جنت میں۔ ہاتھ بلند ہے علی، اور ہر وقت فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تمہارے میرے نام ان کی جیبوں میں ہے۔ جی جی یہ کیا بخت والے لوگ ہیں آپ۔ سرکار مصطفیٰ خود بیٹی کے حجرے میں تشریف لائے، ختم ہوگی پڑھائی، رحمت قل نے عصمت قل کے سر پہ ہاتھ رکھا، سید کونین نے چہرے سے پردہ ہٹا کے بابا کو سلام کیا۔ بابا حکم، بیٹا میں 500 درہم حق مہر کے عوض آپ کا خطبہ نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ سیدہ کا ذکر کر رہا ہوں، جس کی ایک تسبیح پڑھو تو اللہ کہتا ہے یہ ذکر کثیر ہے، اور تم خالی چلے جاؤ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بی بی نے کہا بابا یہ آپ اپنی مرضی سے، لطف لینا ہے بات کا، اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے؟ کونین کی ملکہ ہے سرکار، بار بار منت کرتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا، ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ بیٹا آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میں جانتے کہ لبوں کا مالک ہوں، اللہ کی مرضی ہے۔ بی بی کہتی اگر مرضی بابا آپ کی ہے تو میں 1 درہم بھی نہیں لیتی، اگر اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے تو حق مہر میرے معیار کا دے، میں فاطمہ ہوں۔ معیار کا دے۔ جبریل آ گیا، اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا رکا۔ حق مہر دینا واجب ہوتا ہے، وہ 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ ہو، یہ واجب ہے دینا۔ اور اپنی جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے سیدہ کے لیے علی کی طرف سے، ذرا مخدومہ کو سنائیں۔ سرکار رکا لے کے آئے، بیٹا کریم اللہ کہہ رہے جتنی زمین ہے یہ سارا آپ کا حق مہر ہے، اب ذرا آرام آرام سے سوچ کے چلنا زمین پر، قدم قدم پر اگر سیدہ سے مودت نہیں ہے تو پھر چلنا حرام ہے، کیونکہ حق مہر بطول ہے۔ پھر دفن زمین میں ہونا ہے، پانی زمین سے ہے، کھانا زمین سے ہے، اناج زمین سے ہے، نمک زمین سے ہے، سجدہ زمین پر ہے حق مہر بطول کا رضا۔ میں پہلی دفعہ جملہ کہنے لگا ہوں، کرنل صاحب مجھے مولا کی قسم میں پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں، اور جذبے سے کہنے لگا ہوں، داد کے لالچ میں نہیں کہنے لگا۔ حق مہر زمین بطول کا ہے اور اللہ کا گھر بھی زمین پہ ہے۔ جو پہنچ گئے ہو وہ مسکرا گئے ہیں۔ آپ کے کیا کہنے؟ تھوڑا اونچا بولنا بیٹا، حیدر آئے۔ بی بی کہتی ہے بابا تھوڑا ہے، ساری زمین تھوڑا۔ پھر آگے جبریل، اللہ کہہ رہے آسمان سارے، بی بی کہتی ہے بہت تھوڑا۔ بڑے گھروں کی بیٹیوں کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں، کائنات کے آخری سلطان کی بیٹی ہے جو پوری کائنات جس کی جوتی کے صدقے میں ہے، وہ شہنشاہ خود کیا ہوگا؟ تھوڑا ہے۔ پھر جبریل آ گیا، سرکار اللہ کہہ رہے کیا زمین آسمان گنواتے رہیں؟ پوری کائنات۔ سیدہ کا حق مہر، بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے۔ اب یہ جملہ مجھے اچھا لگتا ہے اور میں آکھنا بھی اپنی زبان ہے، اردو میں تو مینوں مزہ ہی نہیں آیا۔ کائنات تھوڑی ہے، حضرت جبریل اداس ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے تیرا منہ کیوں اتر گیا؟ اسے کہ صحیح کائنات لکھ کے دے بیٹھے ہیں کہ مخدومہ پہ فرمان دن تھوڑا ہے، استاد کی برات کھڑی ہے۔ ہاتھ اٹھا لو تھوڑے تھوڑے، آپ کے ہاتھوں کو میری سیدہ کے صدقہ میں مولا خیرات عطا فرما رہا ہے۔
استاد کی بارات نہ خالی جاوے. اللہ کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے علی کی بارات اور خالی؟ اگر وہ سیدہ ہے تو میں اللہ ہوں. میری تو ایک کن لگے گی. پوچھ تو صحیح میرے محبوب کی بیٹی سے حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے؟ جو اب نہ بولا پھر اس کو میں سمجھا ہی نہیں سکا. ورنہ احسان دیکھ بی بی کا تیرے میرے اوپر. اس وقت سیدہ نے اپنی مسلک چھوڑ کے مصلی بچھا کے کبریا کو سجدہ کر کے عصمت کل نے ہاتھ اٹھا کے پروردگار سے گزارش کرنے لگی مالک نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ کائنات چاہیے, میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے سوال نہیں کرے گا. تیری بخشش حق مہر ہے حسین کی ماں کا, تجھے بخشوا کے گئی ہے میری سیدہ طاہرہ, اور حق مہر دینا واجب ہوتا ہے. بطول اپنے نکاح کے وقت آپ کو نہیں بھولی. یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں, آپ بھی بطول کے درد بھول نہ جائیں. اور میں آپ کی حیا پر اپنی نسل قربان کر دوں گا, اور میں تہاڈی حیا تے اپنے پتر قربان کر دوں گا. حوصلہ 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 حوصلہ. کوئی محنت کا رنگ مل رہا ہے اس ٹائم. یہ وہ وقت ہے میں جتنی بار آپ کو پڑھا, یہ وہ وقت ہے کہ جب پورے دن کی محنت کا صلہ ملتا ہے. عزادار کو بھی بانیان کو بھی. سارے بھی چلے جائیں تو علی کی زخمی بیٹی بیٹھی رہے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حوصلہ حوصلہ. میں ایک گل اپنی زبان میں کرنی, اردو چ نہیں کرنی, ناراض نہیں ہونا. اپنی زبان میں دل پہ کرتا ہے میں ماتم کرا, تہاڈا بھی دل کرتا ہی ہونا ہے. میں 36 کتاباں مصائب دیا پڑھیں منبر تے کھڑا. ایک دو زیادہ ہون گے تو ہون گے ورنہ ہے نہیں اتنیا. 36 کتاباں دا نتیجہ شام علی سین دی غربت دی قسم میری طالب علم تو یہی نکلے ہے کہ اس پاک گھر وچ جتنیاں لاڈلیاں دھیاں ہننا انہاں نو امت نے ماریا بہت. واہ 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 واہ. او میں تہاڈی ہے تو پورا جعفر قربان کر دے بھائی. جہاں ہاتھ آزاد ہے ایک بار ہولے ہولے سینے دی زینت بنا لے. ناراض نہ ہوئے جے تم تکلیف کر دینا تہاڈے تو میرے ماتم دی گواہ بن جائے گی علی دی غریب. حوصلہ 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 حوصلہ. لالا ان اکھاں نو سلام ہے جنہیں سمندر بن گیا, ان ہتھاں نو سلام ہے جڑے پرسا پہ پڑھ دو, سارے نو سلام پہ کر دا. بزرگ نامی ماتم کرن پہ خیر ہے, جوان تھوڑا جا محنت کوشش کی کر. سب تو بڑی لاڈلی ہے حسن دی پاک اماں, جڑا ہون ہے نہ کرے یا مینوں موت دے دے یا انہاں نو ہے دی خیرات دے. میں پڑھ ہی نہیں سکتا, میں امتی ذاکرہ میری جرت ہی نہیں. جڑا کتاب وچ زخم لکھے ہوئے نے حسین دی اماں دے جڑے تانوں سنائے گئے نے کچھ ہی نہیں. اتنی زخمی ہے حسن دی ماں جو علی نے 7 چادراں دا کفن دیتا ہے. تیرے بھی بطول دے پاسے تو خون رکیا نہیں, ہون بھی پاسے تے ہاتھ رکھ کے اپنے اللہ دے چوٹ میں جن ہاتھ آزاد ایک باری سر تے مارو چا ناراض نہ ہوئے جے جڑے جوان ہو بزرگ نہیں سین دا مرصبے پڑھ دیو. بس کر دیو بس کر دیو بس کر دیو, حوصلہ کرو. مدینے چ محفل بیٹھے نا امیر المومنین سیدہ دی شہادت تو بعد کسی بندے نے آگے بھری محفل سوال کیتا مرد جڑا مرد غیرت مند غیور مرد او دے واسطے اوکھا وقت کیڑا ہوندا ہے. کسی آکھیا کہ او دے کولوں جدا انہیں قرضہ دینا ہے او منگن آوے تے انہوں پاس دین واسطے کچھ نہ ہوئے, غیرت مند مرد واسطے مشکل وقت ہے. کسی آکھیا او دے اہل خانہ او دے تو کچھ طلب کرن تو انہوں نے اہل خانہ نو دیون واسطے کچھ نہ ہوئے, یہ مشکل وقت ہے. سارے اپنے اپنے دسے علی چپ کر کے بیٹھے رہے. اس سوال ہے کہ مولا تسی نہیں بولیے, فرمایا جو انہاں آکھے ٹھیک ہے لیکن مینوں اگر پوچھ دے نا کہ مرد واسطے مشکل وقت کی ہے مولا کیڑا, فرمایا او دے سامنے او دی زوجہ نو لوگ مار دے ہو. واہ 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 واہ. ختم کر دے میں ختم ہو گئی میری گفتگو. آخری جملہ پڑھن لگا اور تانوں میں واسطہ نہیں دینا چونکہ واسطہ دینا تو واجب ہو جانا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شرعی مجبوری دی وجہ تو ہے نہ کر سکے, لیکن امام زمان علیہ السلام مصائب دی بے توجہی دی معافی نہیں دینا. ہے کری نہ کری توجہ کری جملے تے میں مہر لوانی ہے تواڈے تو. حضرت عبداللہ ابن مسعود
یہ علی دا شاگرد بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، اور سیدہ دے جنازے شامل بھی ہے۔ وہ جڑے 9 بندے میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے، وہ آدھے جدن علی بطول نو دفنا بیٹھے نا جنت البقیع اگر لگ گئی مہر جتھے پڑھا گا تو نہ لے کے پڑھا گا۔ مولا شارع سعد اللہ دی عظیم بارگاہ میں عزادارہ میرے تے احسان کر کے بی بی تو مہر لوا دیتی ہے۔ علی عبداللہ بن مسعود آدھے علی سانو حکم دیتا ہے تسی جاؤ میں ٹھہر کے آواں گا۔ عبداللہ آدھے میں علی دی نالین چمکے کہ مولا تیرا پورا زمانہ دشمن ہے۔ مولا آپ کو سید دے سرکار تسی پہنچ گئے ہو، مہر لگ گئی۔ عبداللہ نے میں کہ مولا میں نے اجازت دو میں بیٹھ جاؤں، پھر میں نے بیٹھ جا۔ عبداللہ نے جڑی جنت البقیع دی کچی دیوار ہے نا او دے اتے علی تشریف فرما ہو گئے، اپنا ہاتھ علی داڑھی دے تلے بلا تشریف رکھے کہ غور نال سیدہ دی مزار میں ویکھنا شروع کی پہلے یہ سمجھ گئے تے مسلح تے رو پوے گا۔ دیکھ دے پہلے علی دیا ہچکیاں بجیں، عبداللہ دے پھر علی دیا سسکیاں نکلیں، عبداللہ دے تھوڑی دیر تو بعد علی دی ہے نکل گئی ہے۔ میں قدم چم کے کہ مولا آج کیڑا درد کیا رواں دئی، ماتم کر کے آدھن آج میں نو حسن دی ماں دا صبر میں نو بطول دسیا ہی نہیں کہ وہ جب ترائے پسلیاں ٹوٹ گیا۔ اے تے آج میں نو فضا تے زینب نے دسے اللہ جانے کنج حوصلے رال ساہ لے دی رہے ایڈی صابر رہی محمد دی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين